میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ماہ محرم کا مہینہ بڑی ہی اپنے آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ یہ اسلامی سال کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، جس سال کا اور جس ہجری کا سلسلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس سن ہجری کا آغاز کیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک 1450 سال بیت چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ سن اپنے اسی انداز میں جاری و ساری ہے۔ اس ماہ محرم کے اندر بہت زیادہ واقعات رونما ہوئے، اور اس ماہ محرم کو جیسا کہ معلوم ہے کہ محرم الحرام کہا جاتا ہے، اور محرم کا معنی حرمت کے آتا ہے، احترام کے آتا ہے، اکرام کے آتا ہے۔ اور یہ محرم کا مہینہ آج سے نہیں بلکہ بہت ایک عرصہ دراز سے اللہ نے قرآن عظیم میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے ہاں اس مہینے اور اس سال کی گنتی اس وقت سے ہے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم قرار دیے، احترام والے، اکرام والے، کہ جن مہینوں کے اندر قتل و غارت گیری کو مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار بھی غلط سمجھتے تھے۔ وہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا بھی ہے۔ یہ بڑا ہی محترم اور مکرم مہینہ ہے، بڑا ہی احترام والا مہینہ ہے، بہت ہی عزت والا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے ہمارے نادان قسم کے ہوتے ہیں، وہ اس مہینے کے اندر محرم کا معنی یوں لیتے ہیں کہ حرام ہے اس کے اندر شادی بیاہ کرنا، حرام ہے اس کے اندر دیگر چیزوں کو مکمل کرنا، حرام ہے نعوذ باللہ اس کے اندر کسی کے ہاں منگنی کرنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ملائی جاتی ہیں۔ حرمت کا معنی وہ یوں غلط لیتے ہیں۔ جب نادانی و ناواقفیت ہوتی ہے تو پھر اسی طرح معنی اور مراد لیے جاتے ہیں۔ جب کسی چیز کی کم علمی ہوتی ہے، کم سمجھی اور کم فہمی ہوتی ہے، اس میں آدمی طرح طرح کے واہیات میں، طرح طرح کے لغویات میں، طرح طرح کے بکواسات میں اور طرح طرح کی بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کے علم کے اندر اور اس کی معلومات کے اندر ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کبھی بھی آدمی ان گندے راستوں کی طرف نہیں چلتا، بدعات کی طرف نہیں چلتا، بلکہ حرمت کا معنی محترم ہے، بڑا ہی معزز و مکرم مہینہ ہے۔ ایسا مکرم اور محرم ایسا محترم مہینہ ہے کہ اس کے اندر قتل و غارت گیری، قتال کرنا، جنگ لڑنا، لڑائی کرنا ہی درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یوں ہے، یوں نہیں کہ اس میں شادی بیاہ کرنا، کسی کا رشتہ کرنا، کھانا پینا، اسی طریقے سے دیگر چیزیں کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو اسی ماہ محرم کے اندر بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ رونما جو ہوا مشہور اور معروف، وہ ہے کہ 10 محرم کو نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے 72 ساتھیوں سمیت کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیے گئے۔ آج خطیب، واعظ، مبلغ، وعظ کرنے والا، مبلغ، تبلیغ کرنے والا، متکلم، تکلم اور بات چیت کرنے والا، خطیب، خطابت کرنے والا، بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ شہید کربلا، اور اسی طریقے سے فرمائے کہ کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا اس کو تو بڑے اس سے بیان کرتا ہے، لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین کی ابتدائی زندگی کو، ان کے لڑکپن کو، ان کے جوان ہونے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا محبت ان سے تھی،
صحابہ کرام کی کیا الفت عقیدت ان سے تھی، اللہ کے رسول کے صحابہ کس لاڑ سے ان کو رکھا کرتے تھے، کس طرح ان کے احترام اور اکرام کیا کرتے تھے، اس کو بیان نہیں کرتے۔ صرف شہید کربلا کا لفظ لے کر آتے ہیں، اسی کو بیان کر کے بس حضرت حسن کی صفات کو، تعریف کو یہیں پر بند کر دیتے۔ حالانکہ حضرت حسن اور حسین کی کوئی 6 ماہ والی زندگی تو نہیں ہے، 56 سال کی زندگی حضرت حسین نے گزاری۔ ان کے ابتدائی لمحات کو دیکھیں، اس کے آگے والے لمحات کو دیکھیں، درمیان والے لمحات کو دیکھیں، پھر بڑے جوان ہوتے ہیں ان لمحات کو دیکھیں، پھر اسی طریقے سے فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا، ان لمحات کو دیکھیں۔ شہادت کا مرحلہ تو بالکل اخیر کا مرحلہ ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑو ہی مظلوم انداز کے اندر شہید کیے جاتے ہیں۔ جو کوفہ والے ان کے پاس خطوط لکھتے ہیں، خط بھیجتے ہیں، مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اگر اس کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹہ چاہیے۔ مختصراً آپ کے سامنے اس کو بتاؤں گا کہ شہادت کیسے ہوئی، کس طرح انہوں نے دغا بازی کی۔ کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پے در پہ مسلسل خطوط لکھے، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ 40,000 تک خطوط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ ہی آل محمد اور آل رسول کے خاندان میں سے ایک فرد ہیں کہ جو ہمارے یہاں پر سرپرستی کر لیں گے، خلافت آپ ہی کو سجتی ہے، آپ آ کے یہاں پر حکمرانی کریں، اور آپ حکمرانی کر کے یہ سارے کے سارے ہمارے یہاں پر جتنے بھی خرابی ان کو ختم کریں۔ حضرت حسین نے پے در پہ بہت زیادہ خطوط پڑھے، پھر رکھ دیے، پھر پڑھے، پھر رکھ دیے، پھر ایک ارادہ انہوں نے کر لیا پکا کہ ہاں اب ان کی طرف جانا چاہیے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر 72 ساتھیوں کو لے کر روانہ ہونے لگے مدینہ سے کوفہ کی طرف۔ تو جب وہاں جانے لگے تو اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو قاصد بنا کر بھیجا کوفہ کی طرف کہ جاؤ وہاں کے حالات دیکھ کر آؤ، حالات کیسے ہیں وہاں کے۔ تو جب مسلم بن عقیل کو قاصد بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو وہاں کوفیوں نے بڑے ہی اچھے احترام سے ان کے استقبال کیا۔ کتنے افراد نے؟ 12,000 کوفیوں نے استقبال کیا، اور 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہاں ہم تمہارے ہی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم تمہارے ہی پیچھے پیروکار ہیں، چلنے والے۔ جب اس چیز کی اطلاع حضرت حسین کو ملی اور حضرت حسین کو یہ خط بھیجا کہ بھئی حالات بڑے ہی اچھے ہیں، سازگار ہیں، اب تشریف لے آئیں، تو اور اسی طریقے سے یہ بھی خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 کوفیوں نے بیعت بھی کر لی ہے، تو حضرت حسین کو اور دلی خوشی ہوئی کہ حقیقت میں ہمارے ہی اسی طریقے سے ہم نوا لگتے ہیں یہ۔ حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سمیت آگے نکلنے کا ارادہ کیا۔ جب جانے لگے تھوڑے سی آگے پہنچے تھے، پھر دوبارہ خبر آئی کہ نعوذ باللہ مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا۔ حضرت حسین کو نہایت ہی غصہ آیا، اور جب ساتھیوں کو بتایا، ان کے رفقا جو حضرت حسین کے تھے ان کو بھی غصہ آیا۔ حضرت حسین نے کہا کہ یہ کیا دغا بازی ہے، یا انہوں نے کیا کیا، یہ ہمارے جو قاصد ہیں مسلم بن عقیل، ان کو ابھی ہی ان کے فرمائے کہ 12,000 کوفیوں نے بیعت کی، ان کو قتل کر ڈالا۔ تو ان کے ساتھیوں نے حضرت حسین کو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم قصاص لیں گے، خون کا بدلہ خون۔ مسلم بن عقیل کو کیوں انہوں نے قتل کیا؟ وہ جیسے ہی قادسیہ تک پہنچے، مقام قادسیہ تک پہنچے، حضرت حسین اپنے ان ساتھیوں کو لے کر وہاں ان کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے۔ عبید اللہ بن زیاد کون تھا؟ یہ گورنر تھا، یزید نے گورنر بنایا تھا کوفہ کا، دمشق کا، کیونکہ حاکم تھا یزید، اس نے گورنر بنایا ہوا تھا، کہاں کا؟ کوفہ کا۔ تو یہ عبید اللہ بن زیاد نے حر بن یزید کو لشکر کا ایک امیر بنا کر بھیجا۔ لشکر کا جب ایک امیر بنا کر بھیجا، کن کے مقابلے میں؟ حضرت حسین کے مقابلے میں۔ قادسیہ کے مقام پر حضرت حسین اپنے لشکر کو لے کے پہنچے ہی تھے، ادھر سے کوفہ سے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے جو بنایا ہوا امیر تھا حر بن یزید، وہ آ گیا 1,000 کے لشکر کو لے کر۔ حضرت حسین نے ان سے ملاقات کی کہ کیا معاملہ ہے، کیا واقعہ ہے، کیا اس طرح کے واقعہ ہے کہ آپ کیوں یہاں پر آئے؟ حضرت حسین نے کہا کہ بھئی تم کیسے دغا باز ہو، تم کیسے دھوکے باز ہو، تم نے خود نے تو خطوط لکھے ہیں مجھے یہاں بلانے کے لیے،
میں تمہارے خطوط کے اصرار پر تو یہاں پر آیا ہوں، اب تم نے ہمارے مسلم بن عقیل میرے چچا زاد بھائی کو بھی قتل کرا دیا، اوپر سے اب تم لڑنے کے میرے یہاں پہ سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا ہے۔ حر بن جو یزید تھا وہی کہنے لگا، جس کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا عبید اللہ بن زیاد۔ انہوں نے کہا اب یہ معاملہ یہ کیسے؟ حضرت حسین کو غصہ آیا۔ حسین نے الفاظ کہے کہ جب ایک نوجوان مسلمان بھی ہو اور جہاد کا فرمائے کہ ارادہ بھی کر چکا ہو، وہ کبھی بھی اپنی عار اور ذلت نہیں سمجھتا قتل ہونے پر، کہ میں موت پر اپنی ذلت محسوس نہیں کرتا، قتل ہونا چاہے ہو سکتا ہوں، مجھے کوئی اس میں عار نہیں ہے، یہ دھمکی مت دو مجھے۔ تو پھر یہی الفاظ ہو رہے تھے۔ پھر دوبارہ تھوڑا سے آگے بڑھے قادسیہ کے مقام سے حضرت حسین اپنے ساتھیوں کو لے کر، انہوں نے کہا جب یہی مسئلہ ہے تو ہم جا کے کچھ بھی ہو جائیں، قتل ہونا ہے قتل ہو جائیں گے، لیکن ہم مسلم بن عقیل کا دوبارہ سے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے۔ تھوڑا سا آگے قادسیہ کے مقام سے آگے بڑھے حضرت حسین اپنے ساتھیوں کو لے کر، وہاں گئے تو پھر انہوں نے اپنے ایک اور قاصد کو حضرت حسین نے قیس بن مسہر کو بنا کر آگے بھیجا دوبارہ کوفہ کی طرف، کہ ان کے کہو کہ بھئی ایسے ایسے ہم دوبارہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ لیکن پتہ چلا قیس بن مسہر کو بھی دوبارہ انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت حسین کو اور زیادہ غصہ آیا، حضرت حسین وغیرہ دوبارہ سے غصے کے اندر آگ ببولو۔ حضرت حسین نے کہا اب کچھ بھی ہو جائے ہم کوفہ جائیں گے ڈائریکٹ۔ حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو لیا، 72 ساتھیوں کو لے کے 2 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر اس طریقے سے معاملات ہوتے رہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے دوبارہ اپنی طرف سے ایک نمائندہ بھیجا، عمر بن سعد، وہ بھی کافی 1000 ساتھیوں کو لے کر حضرت حسین کے مقابلے میں آ گیا۔ عمر بن سعد سے بات چیت ہونے لگی حضرت حسین کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے 3 باتوں میں سے ایک چیز کا اختیار دیا جائے، یا تو مجھے اسلامی سرحدات میں سے اسلامی سرحد پر مجھے جانے دیا جائے، اسلامی سرحدات کی طرف سے ایک کسی اسلامی سرحد پر مجھے وہاں جانے دیا جائے، وہاں جا کے میں لڑائی کروں، یا مجھے مدینہ دوبارہ سے واپس جانے کی اجازت دی جائے، یا تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس معاملے پر یزید سے بالمشافہ مجھے ملاقات کروائی جائے۔ 3 چیزیں کیا تھی؟ یا تو اسلامی سرحدات میں سے کسی ایک سرحد پر مجھے جانے کی اجازت دی جائے، وہاں جا کے میں جنگ لڑوں، یا تو نمبر 2 کیا ہے، مدینہ دوبارہ مجھے واپس اسی طریقے سے جانے دیا جائے، نمبر 3 یا تو مجھے یزید سے بالمشافہ آمنے سامنے اس معاملے پر بات چیت کرنے کی اجازت دی جائے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی یہ جو پیشکش ہے اس کو میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد اتنا ظالم تھا، ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا میں کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، لہٰذا صرف اور صرف میری بات یہ ہے کہ حضرت حسین کو کہا جائے کہ آپ اور اپنے ساتھیوں سمیت ہماری اتباع کریں، ہماری اطاعت کریں، بس یہی ہے جو ہم کہیں گے اس پر مانے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حضرت حسین ابن علی نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے، آپ غلط ہو، غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے، غلط سوچ ہے، اسی طریقے سے تمہارے کام بھی غلط ہیں، لہٰذا دغا باز ہو، دھوکے باز ہو، تمام تر گندی چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، میں تمہاری اطاعت کرنے کو اپنے ساتھیوں سمیت تیار نہیں۔ یہاں تک یہ معاملہ ہوا کہ کربلا کے میدان سے جب 10 تاریخ کو 10 محرم کی فجر کی نماز کے حضرت حسین نے اپنے تمام تر ساتھیوں کے سامنے پرزور طریقے سے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں برانگیختن کیا تمام ساتھیوں کو، کچھ بھی ہو جائے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، جہاد اور جنگ کرنے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت ان کے سامنے دوبارہ سے سب کو کھڑا کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے۔ ان ظالموں نے جو سامنے عمر بن سعد لشکر کا امیر تھا، یزید کی طرف سے، عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے، انہوں نے حملہ کیا، پھر یہاں تک کہ بچوں کو مارا، بچوں کو شہید کر دیا۔ پھر آخر کے اندر پھر ایک ظالم تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الٹے یعنی کہ دائیں کندھے کے اوپر نیزہ مارا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نیچے گر گیا، کمزوری کی وجہ سے تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر دوسرا ایک ظالم تھا، سنان نامی شخص،
اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک اور وار کیا، وہ نیچے گر گیا، پھر دوسرا وار کیا، گردن کو فرمایا کہ تن سے جدا کر دیا۔ پھر یہیں ظلم نہیں ہوا، ظلم آگے، ظلم کی انتہا دیکھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لیا، لینے کے بعد اٹھایا، اٹھانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں جا کے عبید اللہ ابن زیاد چھڑی مارتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے، کبھی ہونٹوں پر۔ وہ عمر بن سعد صحابی تو تھے، کہنے لگے ظالم کچھ شرم کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان ہونٹوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، ان گالوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کو لگ کے دیکھا ہے، ان پیشانی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ تمام تر چیزوں کو گنوا لے کے عبید اللہ بن زیاد پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر یہ چھوٹا سا مختصر سا واقعہ کے سامنے پیش کیا۔ یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ شہادت نوش فرما گئے، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان ظالموں نے کام تمام یوں کر دیا۔ یہ کوفی جو تھے بڑے ہی دغا باز تھے، بہت زیادہ، اسی لیے جب جانے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے، اور ان کے ایک بھائی حضرت امام حسین کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ، یہ منع بھی کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، یہ دغا باز ہیں، یہ کوفی دھوکے باز ہیں، ان کے پاس نہ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ارادہ کر چکا ہوں، ان کے 40,000 خطوط میرے پاس پہنچے ہیں، لہٰذا جب 40,000 خطوط پہنچ چکے ہیں تو اب فرمائے کہ حجت تام ہو چکی ہے، مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ پھر وہ گئے۔ یہ اس طرح دغا باز سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت حسین کی شہادت کو قبول فرمائے۔ جن ظالموں نے یہ حرکت کی ہے اللہ رب العالمین کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور حقیقی بات تو یہ ہے، جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی وہ آج تک اس ظلم، مظلوم نہیں ہے وہ ظالم ہے، لیکن مظلوم ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی ہے کہ ہاتھ بھی تمہارا ہوگا، تلوار بھی تمہاری ہوگی، اسی طرح جسم بھی تمہارا ہوگا، پوری زندگی اسی طریقے سے تم روتے رہو گے۔ نواز رسول کو تڑپا دیا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو تڑپا دیا گیا۔ کربلا کے میدان میں آل رسول میں سے آپ کو پتہ ہے 9 افراد، حضرت حسین کے 9 بھائی شہید ہوئے ہیں، حضرت حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے بس۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طبقہ تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ بھی ان کے بغض ہے، دل کے اندر نفاق ہے، منافقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر پہ بیٹھ کر، حضرت حسن آ رہے ہیں۔ حضرت حسن جیسے ہی قریب آئے فوراً اپنے بچے کو، حضرت حسن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد تمام لوگوں کا یہ لوگوں یاد رکھو، یہ میرا بیٹا حسن، یہ 2 مسلمان فریق ہوں گے، ان کے درمیان میں صلح کروائے گا، ان کی کسی کی وجہ سے اختلاف ہو جائے گا، لیکن 2 مسلمان فریقوں کے درمیان میں یہ صلح کروانے والا میرا بیٹا حضرت حسن ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کب؟ جب حضرت حسن چھوٹے تھے۔ جب بڑے ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ اور ان کے جو حضرت حسن کے والد حضرت علی المرتضیٰ تھے، ان کے درمیان میں کچھ اختلاف تھا، ان کے درمیان میں صلح کروانے والے حضرت حسن تھے۔ یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہوتی، اس وجہ سے حضرت حسن کا تذکرہ نہیں کرتے، ہر جگہ حضرت حسین، وہ بھی بس اندرونی خانہ ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، واللہ العظیم بیرونی خانہ۔ ظاہری طور پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے بڑے چاہنے والے، حضرت فاطمہ کے چاہنے والے، حضرت علی المرتضیٰ کے چاہنے والے۔ اگر یہ چاہنے والے ہوتے تو ان کے چاہنے والوں کو بھی مانتے۔ حضرت حسن اور تو حضرت ابوبکر صدیق کو امام مانتے تھے، فاروق اعظم کو امام مانتے تھے، عثمان غنی کو امام مانتے تھے، لیکن یہ مانتے ہیں کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ صلی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو مظلوم ہو کر شہید ہو گئے، ان کی شہادت کو اللہ نے ویسے قبول فرمائی، او درجات ان کے بلند فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی طرح حق پر ڈٹ جانا، حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم یہ سبق دے کے جاتے ہیں، جو شخصیات دنیا کے اندر شہید ہو کر جاتی ہیں نا، وہ کچھ نہ کچھ سبق دے کر ہمیں جاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے حق بات کے اوپر ڈٹ جانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ نیزے کے نیچے اپنے، فرمایا کہ تلوار کے نیچے، نیزے کے نیچے سر کو تو فرمایا کہ جھکا دی، ساری چیزیں کر دی، لیکن فرمایا کہ کچھ بھی ہو حق بات بولنی ہے۔
آج ہمارے ہاں ذرا سا بھی مسئلہ ہو جب نمازیں چھوڑ دیتے، انہوں نے نمازیں اس کربلا کے میدان میں بھی نہیں چھوڑی ہیں جہاں پر کفار ہزاروں کی مقدار میں، لیکن خود 72 سینکڑوں کی مقدار میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔